بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے اسوہ اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، آج کی اس نشست میں جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر چند منٹ لب کشائی کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے کہ نبی سے محبت کی کسوٹی، نبی سے محبت کی کسوٹی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ جو ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ، اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تاریخ کے پس منظر میں، اور اسی طرح سے یہ وہ مہینہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ ربیع الاول کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آگے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر محبت کی کسوٹی کیا ہے، نبی سے محبت کی کسوٹی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش کو لے کر کے جشن مناتے ہیں اور عید میلاد النبی کے نام سے اس کا پرچار اور پرسار کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا حقیقت میں محبت اسی کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جو جشن نہ منائے، کیا وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یا جنموتسو یا عید میلاد النبی منایا جائے؟ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور اکرام کیا ہے کہ ہمیں دین اسلام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے لیے مشعل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے چھوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کو ایک عام شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اس دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، اور وہ دو چیزیں کہا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے، اور کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا کر کیا؟ آئیے، کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ کسوٹی ہے؟ اگر یہی کسوٹی ہے تو کیا گویا وہ معاذ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں اور ہمیں عقل و فہم سے کام لینے کی طرف قرآن اور حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ معزز ناظرین، نبی سے محبت کی کسوٹی سب سے اہم چیز، یقیناً اگر کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
کہہ دیجئے اے نبی پاک کہ اگر تم لوگ یہودی نصرانی جو دعوے دار تھے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو یہ اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، جو کہیں اس کو بجا لاؤ، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، تو یہ سچی محبت ہوگی اللہ سے تمہاری۔ اور جب تم نبی کی پیروی کرنے لگو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی سے محبت کی سب سے پہلی کسوٹی جو اللہ نے رکھا وہ نبی کی اتباع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و کردار کو جان کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ حقیقی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری شریف کی روایت، حدیث نمبر 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا کوئی مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ نبی سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اگر نبی سے محبت نہیں تو وہ بیکار ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، محبت کیے، نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، نبی سے محبت کرنا ایمان ہے۔ جو محبت نہ کرے اس کا ایمان نہیں، جو محبت نہ کرے وہ مومن نہیں، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی پیروی کرنا یہ کسوٹی ہے نبی سے محبت کرنے کی، اور کہا کہ جب نبی کی پیروی کرنے لگے گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کسوٹی کیا ہے نبی سے محبت کی اور کس چیز کی پیروی؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم، اے لوگو تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، جو بات تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہا، جو نبی کا فرمان ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحى الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، وہی شریعت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع، مطلوع جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک نبی پر جو نازل ہوئی اور وہ تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو تم اس کا اتباع کرو جو تمہاری طرف آئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور دیکھو اللہ کو چھوڑ کر من گڑھت سرپرستوں اور رفیقوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ من گڑھت لوگوں کو جن کو تم اپنا سرپرست مان لیتے ہو، جو بھی کہیں وہ ان کے قول کو مقدم کرتے ہو نبی کے قول پر، ان کی باتوں کو نبی کی بات پر مقدم کرتے ہو، جو انہوں نے کہا اس کو کرو گے، پھر کہو گے حدیث کو بعد میں دیکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی سے اللہ نے منع کیا، کہا کہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر من گڑھت سرپرستوں اور رفیقوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا، جو آپ نے فرمایا وہی ہے، اسی کی پیروی کی جانی، اور یہی حقیقی محبت ہے۔ محبت، نبی سے محبت کی کسوٹی قرآن اور نبی کے فرمان کی اتباع اور پیروی ہے، اطاعت ہے، اور اس سے اگر ہٹتے ہیں تو یقیناً یہ ہرگز محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی، اور محبت یہ جھوٹی محبت ہوگی اگر نبی کے فرمان کو دور رکھ کر کے کسی اپنے سرپرست کے، کسی رفیق، کسی کو اپنا اگوا اور رہبر اور پیر مان کر کے اس کی بات کو نبی کی بات پر اگر فوقیت دیتا ہے تو کبھی وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، سچ مچ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو خبردار نئی نئی باتوں سے، دین کے اندر نئی ایجادات سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز جو شریعت میں لائی جائے وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، ہر بدعت گمراہی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ابو داؤد کی حدیث، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے بھی ہماری اس دین میں کوئی نئی چیز، نئی بات ایجاد کی تو کہا وہ قابل رد ہے، وہ اعتماد کے لائق نہیں اور وہ قابل قبول نہیں، وہ عبادت کی شکل میں ہو یا عادت کی شکل میں ہو یا تقلید کی، کوئی بھی چیز جو دین مان کر کے اور ثواب کی نیت سے اس کو عبادت کے طور پر اس کو کیا جائے اور اس پہ نبی کی مہر نہ ہو، نبی کا فرمان نہ ہو، تو وہ کہا فہو رد، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے عزیز ساتھیوں، نبی سے محبت کی کسوٹی اس مختصر سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے جانا کہ نبی کی پیروی، نبی کے باتوں کی پیروی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نازل کردہ کتاب قرآن کی پیروی، یہی اصل محبت ہے، یہی اصل محبت ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم لوگ سچ مچ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی یعنی نبی کی پیروی اور نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع ہی نبی سے محبت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب اللہ تم سے حقیقی محبت کرے گا۔ اور اگر اس سے دور، نبی کی بات سے دور، قرآن سے دور ہٹ کر کے ہم نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں تو کہا یہی نئی چیز ہوگی، اور یہ نئی چیز یہی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی بدعت کیوں ہے؟ تب نبی سے محبت کی کسوٹی ہے کہ نبی کی پیروی ہو، تو پھر جشن میلاد النبی یہ بدعت کیوں ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، بدعت یہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا دور، تابعین کا، تبع تابعین کا، قرون ثلاثہ مفضلہ، 3 صدیاں، 3 پیڑھیاں، 3 صدیاں گزر گئیں، اور وہ ابتدائی اسلام میں ان 300 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 صدیاں گزر جانے کے بعد 300 سال تک اس بدعت کو عید میلاد النبی کے نام سے کوئی عبادت، کوئی سنت، کوئی نیکی کا کام ہے، اس کو کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی جانا، نہ کسی نے اس کا جشن منایا۔ تو بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بعد میں آئی، اور اگر یہ بات، یہ نبی سے محبت کی دلیل ہوتی، حقیقی کسوٹی، اگر نبی سے محبت کی کسوٹی یہ ہوتی کہ جشن عید میلاد النبی منایا جائے، تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو مناتے، اپنے صحابہ کو اس سے اتنے بڑے ثواب کے کام اور خیر کے کام سے دور نہ رکھتے، ان سے چھپاتے نہیں معاذ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں، عقل و فہم سے کام لیں، آج ہم اس بدعت کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ 3 قرون جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ 3 صدیاں اور 3 جو عہد ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سب سے افضل ہیں، لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر امتی القرن الذین یلونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادۃ احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 6469 نمبر کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر میری امت میں میرے زمانہ کے لوگ ہیں، خیر امتی القرن الذین یلونی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں جو مجھ سے متصل یعنی صحابہ کرام ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر کہا ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 3 پیڑھی کے لوگ یہ میری امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یہ 300 سال تک اس میں کسی نے جشن عید میلاد النبی کے نام سے کہیں جشن نہیں منایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف اگر یہ صحیح ہوتا شریعت میں تو صحابہ، نبی خود بتا دیے ہوتے کہ فلاں تاریخ کو میری عید جو ہے میری یوم پیدائش ہے اور اس تاریخ کو جشن منایا کرو۔ صحابہ خود کرتے، تابعین، تبع تابعین، اسلاف ہمارے ہم سے کہیں دین میں، نبی سے محبت میں، نبی پہ جان نچھاور کرنے میں ہم سے
بدرجہ بہتر تھے اور یقیناً وہ دل سے محبت کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے بس نشاندہی کے طور پہ لمبا وقت نہ لے کر کے آپ اس چیز کو بڑے غور کے ساتھ سنیں اور سمجھ لیں کہ اگر عید میلاد النبی منانا یہ صحیح ہوتا، یا عید میلاد النبی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ میں ہوتا تو کیا نبی خود نہ مناتے، صحابہ نہ مناتے، تابعین نہ مناتے، تبع تابعین ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مناتے، امام مالک، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین، کیا یہ لوگ نہیں مناتے؟ لیکن کہیں کسی نے نہیں منایا، 3 صدیاں بیت گئیں، کسی نے نہیں منایا۔ ہاں، کب منایا؟ اس کا ایجاد کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، کہا کہ تیسری صدی ہجری کے بعد چوتھی صدی ہجری میں اس کا ایجاد ہوا، اور اس کا ایجاد کرنے والا چوتھی صدی ہجری میں بنو عبید جو جھوٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آل رسول سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اور اس کی طرف انتساب کرنے والا کہ ہم بھی آل رسول سے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے خلافت بنو عباسیہ کے خلاف بغاوت جو ہے علم بلند کیا، بغاوت کا علم بلند کیا، اور بغاوت کر کے مصر اور شام کے کچھ حصوں میں اسلامی خلافت کے خلاف کچھ حصوں میں جا کر کے اس نے اپنا دولہ قائم کیا، اور چوتھی صدی ہجری میں یاد رکھیں، اور پھر بھی جہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی، اس حکومت کے لوگ، وہاں کے مسلمان کوئی بھی اس بات سے راضی نہیں تھا، ان کے حکم سے، ان کے فیصلے سے، ان کے طریقہ کار سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے، نبی کی آل سے محبت کا علم بلند کرتے ہوئے، جھوٹا علم بلند کرتے ہوئے، ان لوگوں نے بہت ساری میلاد، صرف میلاد النبی نہیں بلکہ میلاد فاطمہ، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، اور جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت میں سے جو بھی تھے، جو گزرے تھے لوگ، ان لوگوں کے نام سے میلاد منانا ان لوگوں نے وہیں سے شروع کیا، اپنے اس چھوٹے اس میں، لیکن پھر بھی کسی نے توجہ نہیں دی، اور آخر میں یہ وہیں تک سمٹ کر کے رہ گیا، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری میں اس کا کوئی وجود نہیں، پھر 6ٹھی صدی ہجری تک کوئی نہیں اس کو جانا، 7ویں صدی ہجری میں پھر وہاں سے مصر سے یہ عراق تک یہ بات پہنچی، اور عراق کے بادشاہ جو ہے، عراق کے اس وقت کا بادشاہ جو تھا، اس نے ابو سعید کوکبری، اس نے جو ہے احتفال یعنی جشن عید میلاد النبی منایا۔ ذرا غور کیجئے، یہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ بعد کی آئی ہوئی چیز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ قابل رد ہے، تو یہ قابل رد ہے اور یہ بدعت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ جس تاریخ کو 12 ربیع الاول کی تاریخ کو تعین کرتے ہیں نبی کی پیدائش کا دن، یقین مانیں اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن صحیح طور پر جو اقرب ہے دلیل کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اگر آپ 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ نبی سے محبت کے اگر دعوے دار ہیں تو یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اسی تاریخ کو نبی کی وفات بھی ہوئی تھی، کہیں نبی کی وفات پر آپ کی خوشی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور اس بدعت سے دور رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کی اتباع، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔